अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे यूरोपीय मुल्क के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं ये कौन सा मुल्क है। यहाँ शराब कानूनी है, सुअर का गोश्त कौमी फ़ख्र है, नाइट लाइफ रात के 3 बजे तक चलती है और यहाँ की लड़कियाँ दुनिया की सबसे आज़ाद ख्याल और खुली सोच रखने वाली लड़कियों में शुमार होती है। ये यूरोप का वो मुल्क है जहाँ ज़िंदगी वाकई ज़िंदगी की तरह ही जी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि स्लोवेनिया क्या है, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, स्लोवेनिया एक छोटा सा यूरोपीय मुल्क है जो जनूब मशरकी यूरोप में वाक़ है। इसकी सरहदें ऑस्ट्रेलिया, इटली, हंगरी और क्रोएशिया से मिलती हैं। रकबे के एतबार से ये पाकिस्तान के एक छोटे से ज़िले से भी छोटा लगता है, लेकिन आबादी सिर्फ 20 लाख के करीब है। इसका दारुल हुकूमत ल्यूब्लियाना है, एक ऐसा शहर जो खूबसूरती, सकाफत और जिद्दत का एक मरकब पेश करता है। स्लोवेनिया यूरोपीय मुल्क का हिस्सा है, यहाँ यूरो चलता है और ये मुल्क सन 2004 से यूरोपीय यूनियन का बाज़ाब्ता रुकन है। यूगोस्लाविया के टूटने के बाद स्लोवेनिया ने सबसे पहले 1991 में आज़ादी की हासिल किया और उसके बाद ये मुल्क इतनी तेज़ी से तरक्की की राह पर चल पड़ा कि आज ये वस्ती यूरोप का सबसे अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। फीका आमदनी के एतबार से स्लोवेनिया में एक आम शहरी सालाना 30 से 35 हज़ार यूरो कमा लेता है, जो पाकिस्तानी रुपए में 1 करोड़ से भी ऊपर बनता है। और ये सब किसी तेल या गैस की वजह से नहीं, बल्कि मेहनत, तालीम और बेहतरीन हुक्मरानी की वजह से है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसकी असल कहानी इसकी सकाफत और इसके लोगों का तर्ज जिंदगी है। दोस्तों, स्लोवेनिया में शराब नोशी की न सिर्फ कानूनी इजाजत है, बल्कि यहाँ की सकाफत एक अहम हिस्सा है। स्लोवेनिया का शुमार यूरोप के कदीम तरीन शराब पैदा करने वाली ममालिक में होता है। यहाँ हज़ारों साल से अंगूर का काश्त होती है और यहाँ की वाइन दुनिया भर में मशहूर है, यानी शराब। स्लोवेनिया में 3 बड़े वाइन खिते हैं, पोडोविया, प्रेमोस्का और पोसोवे, और इन तीनों इलाकों में सैकड़ों छोटे बड़े फार्म हैं जहां आला मेयार की वाइन तैयार होती है। यहाँ के मकामी लोग वाइन को खाने का एक लाजमी हिस्सा समझते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में चाय के बगैर दस्तरखान अधूरा है, इसी तरह वाइन के बगैर यहाँ खाना भी अधूरा है। बात सुनकर बहुत से पाकिस्तानी इस बात पर चेड़ भी करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि स्लोवेनिया में सुअर का गोश्त कौमी पकवान का दर्जा रखता है। यहाँ की मार्केटों में सुअर के गोश्त के बनी दर्जनों इकसाम की डिश मिलती है। क्रांस्का कोलम्बोसा ये स्लोवेनिया की मशहूर तरीन समाज है, सुअर के गोश्त से बनती है और इसे यूरोपीय यूनियन भी बाज़ाब्ता तौर पर स्लोवेनिया की रिवायती डिश करार दे चुका है। यहाँ के लोग अपने खानों में बहुत फख्र से पेश करते हैं इसको। अगर आप मुसलमान हैं तो फिक्र ना करें, बड़े शहरों में हलाल फूड के इख्तियारात भी मौजूद हैं, खासतौर पर ल्यूब्लियाना में जहाँ तुर्की और अरब रेस्टोरेंट भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप वाकई मकामी सकाफत को समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ के बाजारों में जाना होगा और देखना होगा कि यहाँ के लोग कितने खाते पीते हैं। दोस्तों, ल्यूब्लियाना स्लोवेनिया का दिल है और इसका रूह भी है। ये शहर महज 2,90,000 आबादी का शहर है, लेकिन इसमें इतनी ज़िंदगी है, इतना रंग है और इतना हुस्न है कि यूरोप के बड़े बड़े शहर इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ल्यूब्लियाना के मरकज़ में ल्यूब्लियाना नीतीसन दरिया बहता है, जिसके दोनों किनारों पर कैफ़े, रेस्टोरेंट और दुकानें हैं। शाम को जब सूरज ढलता है तो ये मंजर इतना दिलकश होता है कि आप घंटों वहाँ बैठे रह सकते हैं। लोग कॉफ़ी पीते हैं, बातें करते हैं और मौसीकी भी सुनते हैं। ये यूरोपीय तर्ज ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मंजर है। ल्यूब्लियाना का किला शहर की आबादी पर वाक़ है और वहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखना लायक होता है। किले तक पहुँचने के लिए फैक्लर्स भी हैं, यहाँ आप पैदल भी चल सकते हैं। अंदर जाकर आपको स्लोवेनिया की तारीख से मुतल्लिक अजायब घर मिलता है जो वाकई बहुत दिलचस्प है। शहर की पुरानी गलियाँ खासतौर पर ओल्ड टाउन चलने के लिए बेहतरीन है। यहाँ कारें नहीं चलती, सड़कें तंग और खूबसूरत है, रंग बिरंगी इमारतें हैं और हर मोड़ पर कोई ना कोई कैफ़े या गैलरी है। ये शहर इस कदर साफ़ सुथरा है कि आपको यकीन नहीं आता। सड़कों पर कोई कचरा नहीं, हर जगह फूल और सब्ज़ा है और लोग इंतहाई मज़हब और शाइस्ता हैं। ल्यूब्लियाना को कई बार यूरोप का सब तरीन दारुल हुकूमत भी करार दिया चुका है, क्योंकि यहाँ कार्बन अखराज कम करने के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं। शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलती है, साइकिल लाइन हर जगह है और लोग माहौल के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मौजू पर जिसका इंतजार आप में से बहुत से लोग कर रहे हैं, स्लोवेनिया की नाइट लाइफ। स्लोवेनिया खास तौर पर ल्यूब्लियाना में नाइट लाइफ यूरोप के बेहतरीन शहर के बराबर है। यहाँ का क्लब, बार, लाइव म्यूजिक, वैन्स और आउटडोर पार्टीज की कोई कमी नहीं। जुमे और हफ्ते की रात को शहर रात के 3 बजे तक मुकम्मल तौर पर जागता रहता है। ल्यूब्लियाना में मैक्लोवा नामी एक पुराना सनती इलाका है जिसे सकाफती मरकज में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ कई क्लब, बार जो रात भर तक खुले रहते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ का माहौल बहुत आज़ाद और खुला है। हर किस्म के मौसीकी, हर किस्म के लोग और हर किस्म की खुशियां यहाँ मौजूद हैं। क्लब K4 ल्यूब्लियाना का मशहूर तरीन क्लब है, जहाँ हर हफ्ते रात को लोगों का हजूम होता है। इसी तरह मास्की और क्लूबस भी मशहूर वेन्यू है। लेकिन सिर्फ क्लब ही नहीं, यहाँ आउटडोर में भी बहुत सी बड़ी मशहूर चीज़ें हैं। खासतौर पर गर्मियों में जब दरिया के किनारे बैठकर दोस्तों के साथ वक्त गुजारना स्लोवेनिया की लोगों की पसंदीदा शुगल है। नाइट लाइफ के मामले में यहाँ के लोगों का रवैया बहुत दोस्ताना है। अगर आप एक पाकिस्तानी या जनूबी एशियाई के तौर पर जहाँ जाते हैं तो आपको कोई अजीब नहीं लगेगा। ये लोग बहुत मेल जोल वाले हैं और गैर मुल्कियों के साथ इंतहाई मजहब और खुश इखलाकी का रवैया पेश करते हैं। दोस्तों, स्लोवेनिया में औरतों
عورتوں کی آزادی اور ان کے حقوق کا معاملہ بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے جنوبی ایشیائی معاشرے میں یہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں عورتیں مردوں کے ساتھ ہر میدان میں کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتی ہیں۔ سلوونیا میں خواتین کی تعلیم شرح مردوں سے زیادہ ہے، یعنی یہاں کی لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ڈاکٹری، قانون، انجینئر، ہر شعبے میں خواتین بھرپور شرکت کرتی ہیں۔ معاشرتی طور پر یہاں کی لڑکیاں بہت کھلی سوچ رکھتی ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ کسی سے ملنا ہو، کسی سے باتیں کرنی ہو، دوستی کرنا ہو، کسی سے تعلق رکھنا ہو، یہ سب ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہاں کا معاشرہ ذاتی احترام کا حاصل ہے اور کوئی کسی کے ذاتی معاملات پر دخل نہیں کرتا۔ سلوونیا کی خواتین ایک اور خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت صحت مند طرزی زندگی گزارتی ہیں۔ سائیکلنگ، ہائکنگ، کھیل کود ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں موٹاپا اور غیر صحت مند طرز زندگی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سلوونیا خواتین یورپ کی صحت مند ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی سلوونیا جائیں تو یہاں کے لوگ بہت دوستانہ ہیں، مرد و عورت دونوں، لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں کے معاشرے میں ذاتی حدود کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ کوئی کسی کو بن بلائے تنگ نہیں کرتا اور نہ کوئی اسے برداشت بھی کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ سلوونیا ایک چھوٹا ملک ہے اور یہاں پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ بہت منظم اور فعال ہے۔ لیوبینا میں کچھ پاکستانی خاندان آباد ہیں جو بنیادی طور پر تجارت کا کاروبار سے وابستہ ہے۔ اسی طرح بھارتی، بنگلہ دیشی اور نیپالی بھی یہاں پر بہت ہی موجود ہے۔ دوستو، سلوونیا ایک چھوٹا ملک ہے اور یہاں پاکستانی کمیونٹی بڑی تعداد میں ہے، لیکن جو ہے وہ بہت مضبوط اور فعال ہے۔ لیوبلینا میں کچھ پاکستانی خاندان آباد ہیں جو بنیادی طور پر تجارت اور کاروبار سے وابستہ ہے۔ اسی طرح بھارتی، بنگلہ دیشی اور نیپالی بھی یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جنوبی ایشیائی کمیونٹی نے لیوبونیا میں اپنے ریسٹورنٹ اور دکانیں کھول رکھی ہے۔ اگر آپ سلوونیا جائیں اور پاکستانی یا بھارتی کھانے کی تلاش ہو تو سلوونیا میں مرکزی علاقے میں یعنی لیوبونیا میں کچھ ایسے ریسٹورنٹ ہیں جو ہندوستانی ریسٹورنٹ آپ کو اور پاکستانی ریسٹورنٹ میں مل جائیں گے، جہاں سالن، نان اور چاول آپ کو عام طور پر مل جائے گا۔ ماریو بور یونیورسٹی یہاں کی بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، جہاں غیر ملکی طلبہ بھی پڑھتے ہیں اور کچھ پاکستانی طلبہ بھی تعلیم کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر انجینئرنگ اور سائنس کے شعبوں میں۔ سلوونیائی لوگ عموماً جنوبی ایشیاؤں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں۔ نسلی امتیاز یا نفرت کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی ثقافت اور زبان پر بہت فخر کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو یورپی سے پہلے سلوونیائی کہتے ہیں۔ دوستو، سلوونیا یورپ کی ایک بہترین معیشت میں سے ایک ہے اور اس کی وجہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہاں کوئی بڑا قدرتی وسائل تو نہیں ہے، کوئی تیل بھی نہیں ہے، سونے کے کانے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ ملک خوشحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تعلیم، محنت اور بہترین حکمرانی کا طاقت ہے۔ سلوونیا کی معیشت بنیادی طور پر صنعت، سیاحت اور خدمات پر مبنی ہے۔ یہاں گاڑیوں کے پرزہ جات، فارمیسی، میڈیکل وغیرہ، فارماسیوٹیکل، الیکٹریکل اور مشینری بڑی تعداد میں فیکٹریاں ہیں۔ کرکا سلوونیا کا مشہور ترین گاڑیوں کا برانڈ ہے جو کروشیا میں بھی بہت مشہور ہے۔ بے روزگاری کی شرح یہاں بہت انتہائی کم ہے، 5% سے بھی کم ہے، یعنی یہاں ہر کوئی کام کر رہا ہے اور ہر کوئی اچھا کما رہا ہے۔ کم سے کم اجرت بھی معیارات کے مطابق ہے، ایک عام مزدور بھی مہینے میں $1000 سے اوپر کما لیتا ہے۔ طرز زندگی کی بات کریں تو سلوونیا لوگوں کا اور ان زندگی کے درمیان توازن بہت اہمیت کا حامل ہے، جسے یورپ میں ورک لائف بیلنس کہتے ہیں۔ یہاں لوگ کام پر ہر وقت آتے ہیں، وقت پر چلتے ہیں اور اس کے بعد اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ہفتہ وار پوری طرح چھٹی ہے اور اس دن لوگ گھروں میں یا پارکوں میں یا کیفوں میں وقت گزارتے ہیں۔ صحت کا نظام یہاں بہت اچھا ہے۔ سلوونیا میں سرکاری صحت کا نظام ہے جہاں ہر شہری کو مفت یا انتہائی کم قیمت پر علاج ملتا ہے۔ ڈاکٹر، اسپتال بھی موجود ہیں۔ سب کا انتظام حکومت کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اوسطن عمر 80 سال سے اوپر رہتا ہے۔ دوستو، سلوونیا کی تاریخ بہت پرانی اور بہت دلچسپ ہے۔ یہاں سلوائی قبائل 7ویں صدی عیسوی سے آباد ہیں۔ صدیوں تک ہیسکبرگ سلطنت کے زیر اثر رہا ہے، یعنی آسٹریلیا کی حکمرانی رہی ہے۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ یوگو سلوویا کا حصہ بن گیا اور آخر میں 1991 میں مکمل آزادی مل گئی۔ آزادی کی جنگ بھی بہت دلچسپ ہے، اسے 10 روزہ جنگ کہتے ہیں کیونکہ صرف 10 دن کی لڑائی کے بعد یوگوسلاویا فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور سلوونیا آزاد ہو گیا تھا۔ یہ یورپ کی تاریخ کی سب سے مختصر آزادی کی جنگوں میں سے ایک ہے۔ ثقافتی طور پر سلوونیا بہت امیر ہے۔ یہاں کے لوگ، موسیقی، روایتی لباس اور کھانے کی روایات صدیوں پرانا ہے۔ پوکا یہاں کا روایتی رقص ہے جو تہواروں پر کیا جاتا ہے۔ پوٹیکا یہاں کا مشہور روایتی کیک ہے جو اخروٹ اور شہد سے بنتا ہے اور ہر تہوار اور خاص موقع پر لازمی ہوتا ہے۔ سلوونیا کی زبان سلوانیا ہے جو سلوی زبانوں کے
کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پولش، چیک اور کروشش سے ملتی ہے جلتی ہے، لیکن یہاں انگریزی بھی بہت عام ہے۔ دوستو، سلوونیا سیاحت کے لیے ایک انتہائی پرکشش ملک ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کیا دیکھنے اور کرنے کے لیے چیزیں ہیں سیاحت کے لیے۔ سب سے پہلے بیلٹ جھیل، یہ سلوونیا کی مشہور ترین جگہ ہے اور دنیا کی خوبصورت ترین جھیلوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے جزیرے پر ایک پرانا گرجا ہے اور اس کے پیچھے قلعہ ہے۔ یہ منظر اتنا دلکش ہے کہ دنیا بھر کے فوٹوگرافر یہاں آتے ہیں اور ان کی تصویر میگزینوں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے۔ بیلٹ جھیل پر کشتی کی سیر، تریاکی اور آس پاس کے پیدل سیر سب مشہور ہے۔ پوستویونا غار یہ دنیا کی مشہور ترین غاروں میں سے ایک ہے۔ اس کی غار کی لمبائی 24 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اندر ایک چھوٹی ٹرین چلتی ہے جو آپ کو غار کے مختلف حصوں پر لے جا کر جاتی ہے۔ اندر کی دنیا بالکل مختلف ہے۔ پتھروں کی قدرتی مورتیاں جگمگاتی اور ایک خاص قسم کا جانور جسے ہومن فش کہتے ہیں۔ یہ فش سانپ جیسا جانور صرف اسی ہی غار میں پایا جاتا ہے اور 100 سال تک جیتا ہے۔ پریما قلعہ جو پوستونیا غار کے قریب ہے، یہ یورپ کا سب سے بڑا غار قلعہ ہے جو پہاڑی چٹانوں کے اندر بنایا گیا ہے۔ اس قلعے کی کہانیاں بھی بہت دلچسپ اور مختلف ہیں۔ اوبر اور پیران یہ دونوں شہر سلوونیا کے سمندری ساحل پر واقع ہیں۔ جی ہاں، سلوونیا کا اڈریکنگ سمندر بھی ساحل ہے، اگرچہ بہت چھوٹا ہے، صرف 57 کلومیٹر، لیکن یہ انتہائی خوبصورت اور پیٹران ایک جیسا شہر ہے جو الطانوی طرز تعمیر کی وجہ سے وینس میں پایا جاتا ہے۔ ماریو بیور سلوونیا کا دوسرا بڑا شہر ہے جو اپنے انگور کے باغات اور وائن فیسٹیول کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے پرانا انگور کا درخت موجود ہے جس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہے اور یہ ابھی بھی پھل دے رہا ہے۔ یہ درخت مارپیو کا سب سے بڑا سیاحتی پرکشش جگہ ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں عملی معلومات کی، یعنی اگر آپ واقعی سلوونیا جانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا۔ ویزے کی بات کریں تو پاکستانی شہریوں کو سلوونیا جانے کے لیے شنجن ویزا لینا لازمی ہوگا کیونکہ سلوونیا شنجن زون کا حصہ ہے۔ شنجن ویزا کسی بھی شنجن ملک کے سفارتخانے سے لیا جا سکتا ہے۔ ویانا یا روما سے بھی سلوونیا کا ویزا لگوایا جا سکتا ہے۔ سلوونیا کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ، ہوٹل بکنگ، فلائٹ ٹکٹ اور دیگر دستاویزات لازمی ہیں۔ فلائٹ کی بات کریں تو پاکستان سے سلوونیا کے لیے ڈائریکٹ پرواز نہیں ہے، آپ کو کسی درمیانی اسٹاپ سے جانا ہوگا، دبئی، استنبول یا ویانا سے کنگ۔ اخراجات کی بات کریں تو سلوونیا یورپ کے نسبتاً سستے ممالک میں سے ایک ہے۔ پیرس یا لندن کے مقابلے میں یہاں رہنا، کھانا پینا بہت آسان ہے اور درمیانی ہوٹل ایک رات کا کرایہ 50 سے 70 یورو کے درمیان رہتی ہے۔ ریسٹورنٹ میں بھی ایک اچھا کھانا آپ کو آرام سے مل سکتا ہے 10 یورو میں۔ سفر کے لیے سب سے اچھا وقت جون سے اگست ہے جو موسم گرم اور خوشگوار ہوتا ہے اور سیاحتی جگہیں پوری طرح کھلی ہوتی ہیں، لیکن موسم بہار یعنی اپریل مئی میں بہت اچھا ہے۔